بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن تميم بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواہ البخاری. تمیم بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. الدین النصیحہ، یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے. دین کے اندر خیر خواہی ہی خیر خواہی ہے. اس کے اندر بدخواہی نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے. کسی کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے. کوئی آدمی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی آدمی کسی کو دھوکہ نہ دے. خیر خواہی کا نام دین ہے. دین کے اندر صرف خیر خواہی ہے. ہر انسان دوسرے کے لیے خیر کا ارادہ کرے، خیر سوچے اور خیر کا کام کرے. اسی کو کہتے ہیں کہ دین ہے. دین نام ہی ہے خیر خواہی کا. اس کے اندر کوئی ضرر کا وجود ہی نہیں ہے. دین اسلام کے اندر لا ضرر ولا ضرار، یعنی دین میں ضرر نام کی کوئی چیز ہی نہیں پائی جاتی ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا: خیر الناس من ينفع الناس، کہ انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے کے لیے نفع بنے، دوسرے کو نفع پہنچائے. وہ سب سے بہتر انسان ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. جیسا کہ یعنی یہ کہہ دیا، اس حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی دین کس کا نام؟ خیر خواہی کا نام ہی دین ہے. بس دین کو خیر خواہی کہہ دیا گیا ہے. یعنی خیر خواہی کا مقام کتنا ہے دیکھیں. یعنی دین کو پورا خیر خواہی کا نام دے دیا گیا ہے. جیسا کہ حج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: الحج عرفہ، یعنی حج نام ہے عرفہ کا. یعنی جب جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگر وہ عرفہ کے اندر قیام نہ کر سکے، سورج کے غروب ہوتے وقت تک وہ عرفہ میں داخل نہ ہو سکے، اس کا حج ہی نہیں ہوگا. چاہے وہ کہیں سے گیا ہو حج کرنے کے لیے، جتنا پیسہ لگایا ہو، لیکن وہ عرفہ میں داخل نہیں ہوگا تو اس کا حج قابل قبول ہی نہیں، حج ہی نہیں ہے. جیسا کہ وہاں کہا گیا کہ عرفہ یعنی حج کیا ہے؟ یعنی الحج عرفہ، حج نام ہے عرفہ کا ہی. اسی طریقے سے یہاں کہا گیا ہے کہ دین نام ہے خیر خواہی کا. دین نام ہے خیر خواہی کا. تو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: قلنا لمن یا رسول اللہ، کہ خیر خواہی کس کے لیے خیر خواہی، یعنی کس کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں گے؟ یعنی دین نام خیر خواہی کا، تو ہم لوگ خیر خواہی کس کے ساتھ کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: للہ، یعنی اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرو. اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا کیا معنی ہے بھائی؟ کہ اللہ کے ساتھ آپ کیسے خیر خواہی کیجیے گا؟ تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، اس کے لیے تمام عبادت کو خالص کرنا اور غیر اللہ کی نفی کرنا. تمام عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا نام یہ خیر خواہی کہلائے گا. یعنی اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا کہلائے گا کہ آپ ایک اللہ کو مانیں، باقی تمام کا انکار کر دیں اور تمام قسم کی عبادت اللہ کے لیے کرے. یہی معنی ہے اللہ کے لیے خیر خواہی کرنا. اسی طریقے سے اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں آپ کو بجا لانے کے لیے، جو کہے ہیں، جو اوامر وارد ہیں بجا لانے کے لیے، ان اوامر کو بجا لانا یہ بھی اللہ کے لیے خیر خواہی ہے. اور جن سے روکا ہے ان سے رک جائے، یہ بھی خیر خواہی ہے، اللہ کے لیے خیر خواہی ہوگا. اور اسی طریقے سے خیر خواہی، جیسا کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، تو قرآن مجید کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا کہلائے گا. یعنی کیسے ہم قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی کریں گے؟ تو قرآن مجید کے اندر غور و فکر کریں گے اور اس کے اندر جو اوامر اور نواہی آئے ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو گویا کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہونی چاہیے، ہم لوگ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ مخلوق نہیں ہے،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، اور قرب قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے قرآن مجید کو اٹھا بھی لے گا۔ تو یہ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلِكِتَابِهِ، یعنی اللہ کی کتابوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ تو بھائی اللہ کی کتابوں کے ساتھ خیر خواہی کیسے کیجیے گا؟ یعنی قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی کیسے کیجیے گا؟ تو کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو یاد کیجیے، حفظ کیجیے، اور اس کے اندر تدبر کیجیے، اس کے معانی کو سمجھیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ یہ کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرنا کہلائے گا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلِرَسُولِهِ، یعنی رسول کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ یعنی رسول کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کیا ہے کہ ہم تمام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوامر کو بجا لائے، اور جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائے۔ اور اسی طریقے سے یہ ایمان ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، نبی ہیں، رسول ہیں، جن کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی عقیدہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اور اسی طریقے سے جو کچھ بھی شکوک و شبہات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیدا کیے جائیں، یا جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شکوک و شبہات پیدا کریں، ان کا جواب بھی دیں گے۔ یہ بھی کیا ہے، رسول کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب ہے کہ ہم کیا ہے، دفاع کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائے جاتے ہیں، جو کچھ بھی الزام لگائے جاتے ہیں اس کا جواب دیں گے، یہ بھی خیر خواہی کا معنی ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یعنی جو صحیح احادیث اور ضعیف احادیث ہے، صحیح احادیث کو بیان کرنا، ضعیف احادیث کو بیان کرنا، یعنی ضعیف کو ضعیف بیان کرنا اور صحیح کو صحیح بیان کرنا، یہ بھی گویا کہ خیر خواہی، نبی کے ساتھ خیر خواہی کرنا کہلائے گا۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا النصیحہ لأئمۃ المسلمین، یعنی مسلمانوں کے جو امام ہوں گے ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو کن کے ساتھ، جو امام ہوں گے، مسلمانوں کے جو امام ہوں گے ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ تو ان کے ساتھ کیسے خیر خواہی کیجیے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ یا ہم تمام لوگ کیا ہے، ان کے حق میں دعا کریں، اور اسی طریقے سے ان کی بات مانیں، اور ان کے ساتھ اچھے کام میں ہم ان کے ساتھ تعاون کریں اور کبھی ان کے خلاف خروج نہ کریں۔ یہ گویا کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا کہلائے گا۔ اور اسی طریقے سے ائمۃ المسلمین کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ جب کبھی ان کے اندر کوئی برائی دیکھے تو انہیں ہم نصیحت کریں، اکیلے میں جا کر نصیحت کریں، انہیں سمجھائے، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی خیر خواہی کہلائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یعنی اچھائی پر کیا ہمیشہ تعاون کرنا چاہیے، اچھی چیزوں پر ہمیشہ تعاون کرنی چاہیے۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النصیحہ لعامۃ المسلمین، یعنی عام لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں گے۔ جو عام لوگ ہیں، بستی کے لوگ ہیں، جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں گے۔ جو کچھ نہیں جانتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے۔ ان لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ جاہل ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، انہیں پڑھائیے لکھائیے، انہیں دین کی باتیں بتلائیے، اسے دین سے قریب کیجیے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائیے، انہیں اچھائی کا حکم دیجیے اور برائی سے روکیے۔ یہ معنی ہوگا عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ تو گویا کہ خیر خواہی کا مطلب یہ، گویا کہ اس حدیث کے اندر یعنی خیر خواہی کی طرف لوگوں کو ابھارا گیا ہے کہ انسان کیا ہے، اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرے، رسول کے ساتھ خیر خواہی کرے، کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرے، اسی طریقے سے ائمۃ المسلمین کے ساتھ خیر خواہی کرے اور عام لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔